خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا پروگرام علم الہیات۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک رکھتے ہیں اور اس پر بات چیت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ برکت پاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ عجیب مشیر خدا قادر مطلق ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے، اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند جلال کے بادشاہ، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو مبارک خدا ہے۔ خداوند پاک، خدا منت کرتا ہوں جلال کے بادشاہ، جتنے بھی لوگ خداوند ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے خداوند پاک تجھ سے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ خداوند سب کو بڑی برکت عطا کر، اور ابھی جو خداوند پاک خدا جلال کے بادشاہ تیرے کلام میں سے پڑھا جائے، سنا جائے، اے خداوند پاک اس کلام کے مطابق جو بھی بات کی جائے خداوند وہ باعث سے برکت ثابت ہو، تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے خداوند پاک برکت کا باعث بنے۔ اے پاک یہوہ خدا، تو میرے ساتھ ہو اور اپنے خادم کے ساتھ ہو، ہم دونوں کو بڑی برکت عطا کر، تاکہ خداوند پاک اچھے طریقے سے اور تیری دی ہوئی عقل، دنائی، فہم، حکمت سے خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے، اور تیرے لوگ خداوند پاک خدا کلام کو سن کر برکت پانے والے بنے اور تیرا پاک نام عزت اور جلال پائے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا کے خادم بیٹھے ہوتے ہیں اور میں آپ کو ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شہباز سہوترا صاحب۔ جی پاسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علم الہیات کے پروگرام میں۔ تھینک یو پاسٹر سہیل صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے پھر ہمیں ایک نیا دن بخشا، اور آج پھر ہمیں مختلف پہلوؤں پر خدا نے ہم یہاں پر لے کر آیا تاکہ ہم بائبل کی خوبصورتی کو بیان کر سکیں، جو اس میں خدا کا کلام ہے اس کے بارے میں آپ جان سکیں۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں بائبل مقدس کی طرف، اور آج ہم جانیں گے روزے سے متعلق۔ آج ہم روزے پر بات کریں گے، اور بائبل مقدس ہمیں روزے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں اور برکت پائیں۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ جی پاس صاحب، یہاں پر ابھی جو میں نے تقریباً 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے، 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت کا، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح روزے سے متعلق تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ جب بھی تم روزہ رکھو، سال کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ اکثر اپنی صورتیں اداس بنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، لیکن جو خدا کے لیے رکھتے ہیں، جو کسی مقصد کے لیے رکھتے ہیں، ان کی صورتیں اداس نہیں ہوتی، وہ مسکراتے رہتے ہیں اور فریش نظر آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو پاس صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے روزے سے متعلق؟ بہت شکریہ پاسٹر سہیل صاحب۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک زندہ کلام دیا ہے، آمین۔ اور کلام اقدس میں ہم روزے کے بارے میں بہت جگہ پر پڑھتے ہیں،
اور اس کی مختلف نوعیت ہے، مختلف مقاصد ہیں، مختلف باتیں ہیں جن کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ جی اور بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامہ میں ہمیں بہت ساری جگہ پر روزے کی تعلیم ملتی ہے، روزہ رکھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں ابتدا میں خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تم سال میں 2 روزے جو ہیں وہ رکھنا۔ جی اب وہاں روزے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ پھر ہم سیموئیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی روزے کی تعلیم ملتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا اور دعا کی۔ روزہ اور دعا جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جی بلکہ اگر کہا جائے تو روزہ جو ہے اس کو دعا بھی کہا جا سکتا ہے، بالکل دعا کے لفظ سے بھی اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں ایک جگہ اور دیکھتے ہیں کہ جب نہمیہ کے دور میں، نہمیہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی روزے کا ذکر ہے۔ وہاں نہ صرف روزہ ہے بلکہ دعا ہے۔ وہاں پر اس نے خدا کے حضور فریاد کی اور اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خدا کے حضور روزہ رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آستر کی کتاب میں ایک فرق نوعیت کا روزہ ملتا ہے۔ وہاں 3 دن کا روزے کا ذکر ہے اور 3 دن کا روزہ رکھا۔ اور اس کے پیچھے پاسٹر سہیل صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں کہ لوگوں نے مختلف مقصد کے لیے روزہ رکھا تاکہ خدا ان کی آواز کو سنے۔ بائبل مقدس میں ہم ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ، اور اس کا 58 چیپٹر ہے، 58 باب ہے، اور وہاں خدا اپنے بندہ کو کہتا ہے کہ اپنا گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کے گناہ ظاہر کر۔ خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا سے توقع کرتے ہیں، لیکن خدا وہاں پر بیان کرتا ہے اپنے بندہ کے ذریعہ سے کہ تمہارے دل میں گناہ ہے، تمہارے دل میں بدی ہے۔ جی تم جو روزہ رکھ رہے ہو اور شرارت کے مکے مارتے ہو اور غریبوں پر ظلم کرتے ہو، اور تمہارا روزہ ایسا نہیں کہ وہ عالم بالا پر اس کی آواز سنی جائے، اس کی آواز سنی نہیں جاتی۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے، بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مرض دعا اور روزے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ روزہ ضروری ہے۔ وہ شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے، وہ اس کو ٹھیک نہ کر سکے، وہ اس کو ہیل نہ کر سکے، اور خدا یسوع مسیح نے ان کے ایمان پر ان کو کہا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ جی اور انہوں نے خدا یسوع مسیح نے وہاں پر یہ تعلیم دی۔ لیکن میں اسی بات پر آؤں گا، پیچھے ہم جائیں گے۔ روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو خدا یسوع مسیح یہاں پر بات کر رہے ہیں، روزے کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور روزے کی جو مقصد ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جو یہ 40 روزے ہیں، ان 40 روزوں کا تعلق ہماری ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ ابتدائی جو بزرگ ہیں انہوں نے 40 روزے رکھے، اور 40 روزے جو ہیں یہ خدا یسوع مسیح کی اس فاقہ کو جو اس نے کیا اس کی یاد لاتے ہیں کہ اس نے 40 دن روزہ رکھا۔ اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت سے پہلے لکھا ہے کہ جب وہ بپتسمہ لے کر نکلا تو جو آزمایا گیا وہاں پر ابلیس کے ہاتھوں، وہاں پر بیابان میں آزمایا گیا اور 40 دن کا فاقہ کیا۔ اور بزرگوں نے سوچا کہ ہم اپنے مسیحی جو قوم ہے اس کو روزے کی تعلیم دیں، کیونکہ روزے کی تعلیم عبادت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی روزے کی تعلیم ملتی ہے۔ جب چناؤ کیا جا رہا تھا شاگردوں کا تو خدا نے کہا کہ میرے لیے نیک نام شخص جو ہے وہ چن لو جو روح القدس سے بھرے ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزے رکھے۔ اور جب بھی آپ کو کام کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ایسا آپ کی زندگی میں مقصد ہے تو اس کے لیے روزہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔
اور روزہ ایسا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ملوا دیتا ہے، ملوا دیتا ہے، بالکل جب ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں۔ اور روزہ صرف ناظرین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے میں آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں، دعا کریں، کلام پڑھیں، اس کے سامنے گھڑ گڑائیں، کیونکہ جب دلہا جدا ہے تو پھر یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ دلہا ہمارے قریب آ جائے۔ آمین۔ کیونکہ خداوند نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتیے روزہ نہیں رکھ سکتے، جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو پھر ہی وہ روزہ رکھیں گے۔ اور آج ہماری زندگی میں اگر کوئی دکھ ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو یاد رکھیں کہ دلہا آپ کی زندگی میں نہیں ہے، جس وجہ سے آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے۔ ویسے تو مسیحی زندگی دکھوں سے بری ہوتی ہے، مسیحی زندگی میں دکھ تو ہوتے ہیں لیکن جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو کہ اکثر سننے میں پاسٹر صاحب آتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑوسیوں نے ہم پہ جادو ٹونا کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میری ساس نے کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میری بہو نے کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی میرے رشتہ داروں نے کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر وہ نجات کا بانی، وہ طاقتور خدا، وہ جو روب والا نام رکھتا ہے، وہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا نہیں چل سکتا۔ یہاں پر آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جادو ٹونا چل گیا ہے، یہ جو ابلیس کا ہتھیار جو ہے وہ مجھ پر استعمال ہو چکا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ دلہا آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ روزہ رکھیں اس مقصد کے لیے کہ دلہا آپ سے جدا ہو چکا ہے، اسے اپنی زندگی میں بلائیں۔ جب وہ آپ کی زندگی میں ہوگا تو کسی بھی ابلیس کے اندر یہ قوت نہیں ہو سکتی یا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کا سامنا کر سکے۔ اس لیے ہمیں دلہے سے جدا نہیں رہنا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم خالی برتن ہیں اس کے بغیر۔ اس لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے یہ مقصد رکھتے ہوئے کہ دلہا جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہماری زندگی میں آئے، تاکہ میری زندگی بحال رہے اور ہمیشہ ابلیس پر میں غلبہ حاصل کرتا رہوں۔ آمین۔ پر صاحب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، روزے کی عبادت جو ہے بہت اتم ہے اور بائبل مقدس میں ذکر ہے۔ اگر ہم نہمیہ کی زندگی سے دیکھیں تو نہمیہ نے خدا کے حضور اپنا دل انڈیل دیا اور اس نے ماتم کیا، روزہ رکھا، دعا کی اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ نہ صرف اپنے گناہوں کا بلکہ اس نے اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا دل صاف ہے، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارا دل صاف نہیں ہے، جب ہمارا خدا کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، جب ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے، تو روزہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا جب آپ پورے طور پر تیار نہیں ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہمیہ نے روزہ رکھا، دعا کی اور ماتم کیا اور خدا کے حضور فریاد کی اور اپنے آباء و اجداد کے گناہ کا اقرار کیا، اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں سہیل صاحب نظر آتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو پھر بھی ذکر نہیں کرتا۔ ہماری طرح کا ہوتا تو کہتا میری بڑی پہنچ ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور میں بادشاہ سے کہتا ہوں، اور پھر وہ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن نہمیہ ایک ایسا لیڈر، ایسا روزے کا اثر اس کی زندگی میں ہوا کہ بادشاہ کو اس نے بتایا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، یہ تیرے دل کی بیماری نہیں لگتی؟ لیکن وہ پھر وہاں پر بادشاہ کی تعریف کرتا ہے اور بادشاہ کو بیان کرتا ہے کہ میرا جو شہر ہے، جو داؤد کا شہر ہے، وہ فصیل ٹوٹ گئی ہے، اس کے دروازے جل گئے ہیں، لیکن میں پریشان ہوں۔ اور پھر بادشاہ کا دل تیار ہوتا ہے۔ یہ سارا روزے اور دعا کا اثر ہے کہ وہ اس بادشاہ کے پاس نہیں گیا بلکہ وہ خدا کے پاس، آسمانی باپ کے پاس گیا ہے اور اس سے اس نے فریاد کی ہے، روزہ رکھا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، ٹائم پورا نہ کریں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے اور ٹائم لمٹ میں نہ رہیں، بلکہ خدا کے ساتھ بات کریں، خدا کے ساتھ اپنی جو آپ کا مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، وہ خدا کے سامنے رکھیں، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ آپ تمام چیزوں کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا روزہ، آپ کے کان کا روزہ، آنکھ کا یہ ہے کہ آپ کوئی بری چیز نہ دیکھیں، آپ کے کان کا روزہ یہ ہے کہ آپ کوئی بری بات نہ سنیں، آپ کے منہ کا روزہ ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی گندی بات نہ نکلے، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو ایسا کام نہ کریں، آپ کے پاؤں کا روزہ ہے کہ آپ کے کسی ایسی طرف نہ جائیں جہاں پر گناہ ہے۔ سو بدن کا پورے طور پر آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو خدا پھر آپ کے قریب آ جاتا ہے، اور ہم یسایا کی کتاب میں پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے میرا روزہ یہ نہیں ہے، میرا روزہ یہ ہے کہ مظلوموں کو آزاد کریں، زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور آزاد کریں اور اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائیں۔ خدا کہتا ہے میرا روزہ رہیے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ وہاں پر بڑا خوبصورت ناظرین، وہاں پر ان الفاظ پر، اس کلام کے حصے پر غور کریں۔ خدا کہتا ہے جب تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھو گے تو تمہاری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، جی بالکل، اور تمہاری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ بالکل پاس صاحب، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ حوالہ جو پڑھ کر سنایا پڑھ کر جائے، سنا دیتے ہیں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی پڑھیں، یسایہ 58 ہے اور اس کی 6 آیت ہے، یہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گا، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے؟ آمین آمین۔ جی پاسا، سو یہاں پر خدا جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیلی ہیں، ان سے خدا مخاطب ہیں کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ ایسا روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن برے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں جن سے ہمارے روزے کی جو آواز ہے وہ خدا تک نہیں پہنچتی۔ خدا کہتا ہے اگر تم میرے مطابق روزہ رکھو گے، جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ جو میں روزہ چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، ہماری دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، ہم شیطان کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ہم ایک ہی مالک کی خدمت کریں، اور وہ ہمارا خداوند خدا ہے۔ تو جب ہم خداوند خدا کے مطابق روزہ رکھیں گے، مظلوموں کو آزاد کریں گے، جوے کے بندن توڑیں گے، تو بھوکوں کو روٹی کھلائیں گے، اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے جو مسکین ہیں، جو آوارہ ہیں، اپنے گھر میں لائیں گے، اگر کسی کو ننگا دیکھ تو اسے پہنائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھائی یہی کہا۔ اگر آپ متی رسول کی انجیل وہاں پر دیکھیں، ہم چاہتے ہیں اس حوالے کو بھی پڑھ لیں۔ جی بالکل، اس سے پہلے کہ اس حوالے کی طرف بڑھے، مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا وہ پڑھنے کو بھی ملی اور سننے کو بھی ملی ہے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی اپنی روٹی، یہ نہیں کہ تو خود بھی سیر ہے اور جو بچ گیا ہے اور پھر بھوکوں کو کھلا رہا ہے، بلکہ خدا نے کہا ہے اپنی روٹی تو بھوکوں کو کھلائے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ مت سوچے ناظرین کہ ہمارے 2 ٹائم کا کھانا بچ گیا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ کھانا بھوکوں کو کھلا دیں اور خود روزہ رکھیں اور خداوند کے قریب چلے گئے۔ جی آمین۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا جب وہ متی رسول کی انجیل میں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ اپنی بادشاہی میں آئے گا تو لکھا ہے کہ وہ سوال کرے گا، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میں قید میں تھا، تو ایماندار کہیں کہ کب؟ تو خداوند یسوع مسیح وہاں فرماتے ہیں اگر تم نے میرے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ خداوند یسوع مسیح بھی یہی بات کر رہے ہیں جیسے یہاں پر خدا بات کر رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے خدا باپ
اور اس کا بیٹا ایک ہی ہے، ایک ہی وہ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ جی جب خدا بات کرتا ہے تو بیٹا اس کی تصدیق کرتا ہے، جی اور روزے کا اصل مقصد یہی ہے۔ جی اگر روزے کے بہت سارے پاسٹر سہیل صاحب مقاصد ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی ترقی کے لیے بعض اوقات ایماندار سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح ہمارے ساتھ ہے، جی لیکن اس کے ساتھ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہم انسان سکھانا ہیں، چاہتا ہے، ہم بالکل۔ بار بار گرتے ہیں، بار بار ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، بالکل خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ جی اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بعد روزہ رکھیں گے، جی کہ یوحنا کے شاگرد بالکل کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، بالکل تو انہوں نے کہا کہ جب تک دلہا ساتھ ہے اور براتی روزہ نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب برات جا رہی ہو تو لوگوں نے روزہ رکھا ہو، ایسا کوئی نہیں روزہ ہوتا، نہیں رکھتا، بالکل بلکہ سب جو ہے وہ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی تو خدا یسوع مسیح کا میرے بعد ضرور مشکلات میں بھی آئیں گے، جی پریشان بھی ہوں گے۔ جی اگر ایماندار کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت بالکل ساری پریشانیاں ہیں، ہاں جی اور خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ جو ہے ایمانداروں کو مضبوط کرتا ہے۔ بالکل وہ ہم اپنی ترقی کے لیے، اپنی بڑھوتی کے لیے، اپنی روحانی تازگی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم تازہ دم ہوتے ہیں۔ خدا کا پاک روح ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں ہاللویہ قوت بخشتا ہے، ہماری پریز آنکھوں گاڈ کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے یس دل کو، ہمارے یس خیالات کو ہاللویہ وہ مضبوط کرتا ہے۔ یس اور ایماندار بھی لکھا ہے، جب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں ایماندار بھی گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں خدا کی مدد مانگنی ہے، خدا کی توجہ بالکل اپنی طرف لے کر۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا وہ ہے، بالکل دیکھتا ہے ہماری طرف، ٹھیک ہے۔ یس اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اعمال کی کتاب میں آپ کو بتایا جی کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے، ایماندار روزہ رکھ رہے تھے۔ جی بالکل ایمانداروں کو روزے کی ضرورت ہے، غیر ایماندار تو توبہ کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ غیر ایماندار ایک دعا اس کی قبول ہوتی ہے، وہ توبہ کی، جب توبہ کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، جی اور دروازہ کھلتا ہے پھر خدا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل جی اور بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بڑی برکت جو ہے وہ ریسیو ہو رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ بدن کو دکھ دینا ہماری روحانی ترقی ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کر ویسے ہم بدن کو دکھ دیں کہ کسی اذیت میں اپنے آپ کو ڈال دیں، کسی اور تکلیف میں ڈال دیں، وہ نہیں، بلکہ روزہ رکھ کے خدا کے ساتھ اس کی قربت میں جانے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس کی قربت میں جانا چاہیے کیونکہ خدا بھی چاہتا ہے۔ مکاشفہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر اپنے دل کا دروازہ کھولے تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ خدا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم رفاقت نہیں رکھنا چاہ رہے۔ اس لیے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، روزہ رکھیں، اور اپنے بدن کو دکھ دیں گے تو آپ کی جو روح ہے وہ تازہ دم ہوگی۔ ہم زیادہ تر روح کی فکر نہیں کرتے، لیکن پاسٹر صاحب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف بدن کی فکر میں رہتے ہیں، بدن کو سنوارتے رہتے ہیں۔ بدن ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے تو کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے بدن کے اندر، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ فٹافٹ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میں کھا لوں۔ لیکن روح جو اتنے عرصے سے بھوکی ہے، ہم نے کبھی اس پر ترس نہیں کھایا، کبھی بھی ترس نہیں کھایا کہ اس کی بھی کوئی خوراک ہے۔ اس کی خوراک خدا کا کلام ہے، ہم اسے خدا کے کلام سے دور رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی روحوں پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں ہے۔ جب روح بدن کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرو، اس کا جنازے کا بندوبست کرو، اس کو جلدی سے دفن کرنا ہے۔ پھر اس بدن کا کیا فائدہ جب روح اس کے اندر نہیں؟ تو ہمیں قدر کرنی ہے اس کی جس کے بغیر بدن کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم روزہ رکھ کر اپنے بدن کو دکھ دے لیں گے تو خدا کی قربت میں چلے جائیں گے، اور ہماری روح جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے گی اور طاقت حاصل کرے گی، اور جب وہ طاقتور ہوگی تو پھر ابلیس ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم اگر بدن کو کھلائیں پلائیں تو کوئی جسمانی دشمن اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بدنی طور پر طاقتور ہیں۔
جب ہم روحانی طور پر طاقتور ہوں گے تو پھر یہ جتنی بھی بد ارواح ہیں وہ ہمارے مقابلے کے لیے کھڑی نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں قوت بخشتا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ آمین آمین۔ جی اور سر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آستر کی کتاب میں ایک جی خوبصورت منظر نظر آتا ہے، جی اور آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان، یہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ہے، بڑا خوبصورت خدا نے اس ملک کو بنایا ہے۔ جی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے بہت ساری مشکلات میں دوچار ہے، ہمارے جی لوگ ہیں، جی تو مسیحیوں کا کیا کردار ہے؟ ہوں اور وہاں پر ہمیں آستر کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر یہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ ہوں سب اسرائیلی ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو ختم جی کر دیا جائے، سو وہاں پر لکھا ہے کہ آستر، ملکہ آستر کو بھی یہ بتایا گیا کہ اگر تو خاموش رہی تو خدا کسی اور طرف سے بھی بنی اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے، آمین۔ لیکن تیرا کام یہ ہے کہ اب تو کھڑی ہو۔ ہوں اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، ہوں لیکن تم میرے لیے روزہ رکھو، 3 ہوں دن کا میرے لیے روزہ رکھو۔ اور آمین۔ اس قوم کو بچانے کے لیے جی وہ خود آگے لگی، اور اس نے بادشاہ کے حضور گئی، جی اور خدا نے چونکہ ان کے روزے کو قبول کر لیا تھا، آمین۔ اور یہ کبھی تاریخ میں ہوا نہیں کہ وہ دستاویز پھاڑ دی جائے، ہوں وہ دستخط ختم کر دیے جائیں۔ ہوں اور جب بنی اسرائیل قوم نے، ساری قوم نے روزہ رکھا، جی یک دل ہو کر، جی ایک ایمان ہو کر روزہ رکھا، تو وہاں پر ہمیں خدا کی فتح نظر آتی ہے، آمین۔ اور ہاللیلویہ۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، آمین بے اور شک۔ اس نے گئی ہے بغیر تیار ہو کر، بغیر بتائے، اور یہ بھی وہاں پر لکھا ہے کہ اگر بادشاہ کو بتائے بغیر کو اس کے محل میں جاتا تھا اس کے، تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ ہوں تو ملکہ آستر جو ہے وہ بغیر بتائے گئی ہے وہاں پر، جی اور بادشاہ اس کو، جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ خوش ہو گیا، اور اس نے اپنا عصا اس کی طرف کیا، اور اس نے عصا کو چھوا، اور بادشاہ نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ میں تجھے آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ اور خدا اس کے چہرے پر اتنا حسن لے آیا کہ بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ جی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج شام کو آپ نے آنا ہے اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ سلامت کہا میں حاضر ہوں، اور اس نے کہا یہ دستاویز جو ہے جس پر تو نے یہ لکھا ہے یہ ختم کر دے۔ اور بادشاہ نے اسی وقت اس ساری دستاویز کو ختم کیا، اور بنی اسرائیل سب قوم جو ہے وہ بچ گئے۔ روزے کا اثر یہ ہے، جب میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ملک پاکستان کے لیے مسیحی قوم ایک کردار ادا کرے، مسیحی قوم ابھی جو روزے شروع ہو گئے ہیں، مسیحی قوم اس مقصد کے لیے روزہ رکھے، اس مقصد کے لیے کہ ہمارا ملک پاکستان اس مشکل سے دوچار ہے، قرض ہے، بہت ساری مہنگائی ہے، اور دیگر معاملات ہیں، تو ہم کیا کر سیں؟ ہم مسیحی لوگ ہمیشہ دعا کرنے والے ہیں، ہمیشہ قوموں اور امتوں کے اندر وہ ایک اہم کردار ادا کرنے والے ہیں۔ تو میں مسیحی قوم سے جو اس چینل کے وسیلہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور ہمارے ملک پاکستان، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب مسیحی دعا کریں گے تو خدا اس ملک پر رحم کرے گا، خدا اس ملک کو بحال کرے گا، اور ایک دل ہو کر جب ہم روزہ کریں۔ اور میں تمام ان لیڈران کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مسیحی لیڈر ہیں پاسٹر سہیل صاحب، کہ ہم ایک دل ہو کر، ایک مذہبی طور پر ہم ایک ہو کر روزہ رکھیں، تاکہ خدا اس ملک پر رحم کرے۔ خدا نے کہا جس ملک میں رہو اس کی سلامتی چاہو، تو ہم اس ملک کی، ملک پاکستان کی اس طریقے سے سلامتی چاہتے ہیں کہ خدا اس ملک پر رحم کرے، اس کی اکانومی پر رحم کرے، اس کے لیڈروں پر رحم کرے، تاکہ ملک جو ہے پھر سے پاک سرزمین جو ہے وہ ٹھہرے، اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک مسیحی بغیر تعصب کے، بغیر کسی اس کے، وہ اس ملک کے لیے دعا کرے اور روزہ رکھے۔ بائبل مقدس میں نہمیہ نے کیا اپنے ملک کے لیے، آستر نے کیا، پھر ایک اور ہمیں آگے واقعہ ملتا ہے نینوا کے لیے، اور وہ پوری قوم جو ہے اس کو، جو خدا کا بندہ یونا تھا، اس کو خدا نے کہا جاؤ ان کے اندر منادی کر، ان کو بتا کہ میں اس ملک کو کیا کرنے والا ہوں، تباہ کرنے والا ہوں۔ اور وہ ڈر گیا کہ وہ سخت ہیں، وہ پتہ نہیں مجھے کیا کریں گے، اور وہ نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگ گیا، لیکن خدا اس ملک کو بچانا چاہ رہا تھا،
جی خدا اس ملک پر رحم کرنا چاہ رہا تھا، جی اور خدا نے اس جہاز کے اندر کام کیا، خدا نے مچھلی کو تیار کیا، خدا ایک طوفان لے کر آیا تاکہ کسی نہ جی کسی طریقے سے یہ اس ملک میں واپس جائے۔ جی اور بالکل خدا آج بھی خدا چاہتا ہے کہ یہاں کے جو لیڈر ہیں، یہاں کے جو پاسبان ہیں، اسپرچل لیڈر ہیں، وہ اس ملک کے لیے کھڑے ہوں، بے شک جو بھی ہے، لیکن ہمیں اپنا کردار جو ہے اس ملک کے لیے ادا کرنا ہے، ہمیں جی روزہ رکھنا ہے، جی ہمیں خدا سے منت کرتی ہیں، اور خدا ایسے کرتا رہا، خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے دنیا میں اور ملکوں کے اندر خدا کام کرتا رہا، اور خدا آمین آج بھی چاہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر گیا، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور وہاں پر اس نے اقرار کیا، وہاں پر اس نے توبہ کی، اور پھر مچھلی نے اس کو نینوا کے ساحل پر اگل دیا، اور جب جاتا ہے منادی کرتا ہے تو وہاں کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور خدا اس ملک کو بچا لیتا ہے۔ تو سہیل بالکل صاحب، ضرور ہمیں لوگوں کو، اپنے جو ایماندار ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جی ہمیں ان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے روزہ رکھیں، اس ملک پاکستان میں ہم اہم کردار ادا کریں۔ جی بالکل، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، خدا کو برکت دے، اور بہت ہی بابرکت باتوں کا سلسلہ جاری تھا، لیکن وقت کی یہ گھڑیاں بھاگتی ہوئی سوئیاں اجازت نہیں دیتی کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پاسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اپنے ملک کے لیے روزہ رکھیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے بھی روزہ رکھیں، جو کہ جن کو ابلیس نے اپنی قید میں کیا ہوا ہے، تاکہ وہ ابلیس کی قید سے چھوٹ جائیں۔ مقصد رکھیں، خدا کے سامنے مقصد رکھیں کہ خداوند آج میں روزہ نوجوانوں کے لیے رکھ رہا ہوں، بیٹیوں کے لیے رکھ رہا ہوں۔ مختلف اپنی کلیسیاؤں میں دیکھیں کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے روزے رکھیں، لیکن روزہ مقصد کے لیے رکھیں۔ ایسا نہیں کہ رسمن کہ جی وہ دکھاوے والا روزہ ہو کہ جی آج میں روزے میں ہوں۔ اور کچھ لوگ پاسٹر صاحب یہ پوچھتے بھی ہیں، تو نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ بالکل، تو نے کتنے روزے تو رکھے ہیں؟ تعداد کو گنتے ہیں، گنتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کتنے رکھے ہیں، لیکن یہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، پوشیدگی میں رکھیں، کیونکہ آپ کا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہی آپ کو اجر دینے والا ہے۔ آمین۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو آپ نے آیت پڑھی اسٹارٹنگ میں، جی وہ یہی تھا کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم، جی یعنی کسی وقت میں ہم رکھ سکتے ہیں، جی اور جب کسی وقت ہے تو مقصد ہے، آپ جی مشکل میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، جی آپ دکھ میں ہیں، تو آپ روزہ جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ بالکل آپ مسیحی زندگی کا ایک ایماندار کا زیور ہے روزہ، جی جب اس کو پہنتا ہے تو خدا اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ دور کرتا اور ہے۔ آج کل ہماری کلیسیوں میں بھی ایسا ہے، ہماری بیٹیاں جو ہے وہ جی غیر قوموں کی طرف بھاگ جاتی ہیں، ان کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہمارے بیٹے جو نشہ کرتے ہیں، جو بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ہم کلیسیوں میں دیکھتے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے بالکل کہا۔ بالکل بہت سارے ایشوز ہیں ہماری مسیحی جی کلیسیوں کے اندر جن جی کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت تو ہمیں زیادہ جاگ اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جی اور ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع آنے والا ہے۔ اگر ہم بیدار نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، تو جی پھر کلام میں لکھا ہے کہ دوسری قوموں سے لوگ آ کر ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے۔ آمین۔ بہت شکریہ پاس صاحب، اب وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمام دیکھنے والوں سے میں اجازت چاہوں۔ جی ناظرین، اپنے ہوسٹ پاسٹر سہیل اقبال کو اور پاسٹر شہباز سہوترا کو اجازت دیں، پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔